اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، جیسے ہم لوگ نے رمضان کی فضیلتیں سٹارٹ کیے تھے، رمضان کا میننگ سٹارٹ کیے تھے الحمدللہ۔ ابھی انشاءاللہ کنٹینیوشن میں جو رمضان کی فضیلتیں تھے اس میں سے بہت ایک اہم فضیلت جو ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے شب قدر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، طاق راتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے تاکہ ہم لوگ اس کا اجر اور ثواب پا سکیں۔ ہم لوگ آج انشاءاللہ شب قدر کا میننگ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو سورہ ہے، جو شب قدر ہے، لیلۃ القدر جو بولتے ہیں ہم لوگ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس سورے کو نازل کیا ہے۔ اس سورہ اللہ تعالیٰ اس سورے میں کیا بتانا چاہ رہے ہیں آج ہم لوگ انشاءاللہ اس سورے میں دیکھتے ہیں ہم لوگ۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مہینہ آ رہا ہے جس میں ایک رات ایسی ہے، اہمیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ جس نے اس کو پا لیا اس نے تمام خیر کو پا لیا، اور جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ تمام خیر سے محروم رہا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو شخص ہے وہ سب سے بڑا بدنصیب وہ شخص ہے جس کو یہ رات ملی اور اس نے اس رات کو نہیں پایا۔ شب قدر کون سی ہے؟ شب قدر یعنی لیلۃ القدر۔ شب قدر کی راتیں کس کو بولتے ہیں ہم لوگ؟ جو آڈ نائٹس ہے، 21، 23، 25، 27 اینڈ 29، یہ 5 راتیں ہیں جس کو ہم لوگ لیلۃ القدر کی راتیں بولتے ہیں، شب قدر بولتے ہیں اس کو۔ یہ راتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کو ہم کو تلاش کرنا ہے۔ یہ آخری عشرہ جو ہے 10 نائٹس کا ہوتا ہے، آخری عشرہ جو ہوتا ہے 10 راتوں کا ہوتا ہے۔ 10 راتوں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کو ان میں سے 5 راتوں کو ڈھونڈنا ہے۔ ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوگی ایکچولی جو لیلۃ القدر کی رات ہے۔ ہمیں نہیں معلوم ہے کون سی رات ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے، نہ صحابہ نے ہمیں بتائے، نہ تابعین، نہ تبع تابعین نے ہمیں بتائے کہ یہ رات صرف اور صرف 27 کی رات ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہاں سے لوگوں میں یہ آیا ہے کہ 27 کی رات صرف ایک عبادت کریں گے تو ہمیں لیلۃ القدر مل جائے گی۔ نہیں، ہمیں 21، 23، 25، 27 اینڈ 29 یہ 5 راتوں میں تلاش کرنا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ کون سی رات ہو سکتی ہے، ہمیں ڈھونڈنا ہے اس میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ڈھونڈو، 5 راتوں میں ڈھونڈنا ہے ہم لوگوں کو تاکہ ہمیں وہ رات ہم پا سکیں۔ جو ابھی ہم لوگ نے جو شب قدر کا جو سورہ سنے ہم لوگ ابھی انشاءاللہ اس کی اہمیت دیکھیں گے۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ شب قدر کیا ہوتی ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ دا نائٹ آف پاور، یہ رات کی جو ہے نا، رات کی اہمیت بتائی ہے۔ رمضان کے مہینے میں جو رات کی عبادت، جو طاق راتوں میں جو رات کی عبادت کی اہمیت ہے، جیسا ہم لوگوں کو معلوم ہے جب حج کا ٹائم آتا ہے تو دن کی عبادت ہے، دن میں جو عبادت کرتے ہیں اس کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ بٹ جب رمضان کا مہینہ ہے، رمضان میں جو طاق راتیں ہیں، جو آخری عشرہ ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں طاق راتوں میں راتوں کی عبادت کی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک سورہ نازل کیا ہے، سورہ قدر۔ اوکے، ہم لوگ ابھی اس کو سورہ قدر کو ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ ان انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ تعالیٰ کیا فرمانے کہ ہم نے قرآن کو اس لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ کیا ہے؟ قرآن کو اس لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ سوچے کتنی افضل ہے اس رات جس میں قرآن نازل ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا کلام کس پر نازل ہوا؟ سب سے بیسٹ آف دا بیسٹ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، سب سے بیسٹ آف دا بیسٹ مہینے میں نازل ہوا، اور سب سے بیسٹ آف دا بیسٹ رات میں نازل ہوا۔ تو یہ اللہ کا کلام اس 5 راتوں میں سے ایک رات ہو سکتا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم ہے کہ کون سی رات ہے، تو اس رات کو تلاش کرنا ہے۔ تو سب سے فرسٹ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس قرآن کو اس لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اے مسلمانوں کیا چیز ہے جو تمہیں سمجھائے لیلۃ القدر کیا ہے؟
وما ادراک، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں ہم لوگ کو، اے مسلمانوں کیا چیز ہے جو تمہیں سمجھائے کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے، کیا ہے؟ کوشچن کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ ہمیں آنسر بھی دے رہے ہیں اس کا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اس کا مطلب کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے. 1000 منتھس کی اگر عبادت کرتے ہیں تو اس سے افضل ہے. 1000 منتھس اگر ہم لوگ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ہم لوگ 83 ایئرس 4 منتھس کا ثواب ملے گا ہم لوگ کو. اگر ایک رات اگر ہم لوگ ثواب عبادت کرتے ہیں اور اس رات کو پا لیتے ہیں تو ہمیں 83 ایئرس کا ثواب ملے گا. تو ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے سے پہلے جو لوگ تھے ان کی بہت لمبی لمبی زندگی رہتی تھی، ان کی بہت لمبی لمبی عمر رہتی تھی، اور اس وجہ سے ان لوگ بہت زیادہ عبادت کر سکتے تھے، بٹ ہماری عمر ابھی بہت کم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہماری جو امت ہے، ہم لوگ جو ہے ہماری بہت کم ایج ہے، تو ہم لوگ ان کی جتنی اعمال نہیں کما سکیں گے، ہم ان سے زیادہ نہیں کر سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایک ذریعہ دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ذریعہ دیا ہے کہ ان 5 راتوں میں سے ایک رات اگر وہ عبادت کی رات بن گئی، 5 راتوں میں عبادت کرنا ہے، اس میں سے پتہ نہیں کون سی رات ہے جو 1000 منتھ سے بھی زیادہ بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے، 83 ایئرس 4 منتھ سے بھی زیادہ بہتر ہے. تو ہم لوگ کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. اور اترتے ہیں اس رات فرشتے اور جبریل علیہ السلام. کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس رات فرشتے اور جبریل علیہ السلام اترتے ہیں. جب یہاں پر روح کا ذکر آ رہا ہے تو روح الامین جبریل علیہ السلام کا دوسرا نام ہے. روح یعنی یہ نہیں ہے کہ جو استغفر اللہ جو لوگوں نے غلط سمجھ لیا ہے کہ جو مرے ہوئے لوگ ہیں وہ اٹھ کر آتے ہیں، نہیں، وہ نہیں ہے. یہاں پر روح الامین جو روح کا جو ذکر آیا ہے وہ جبریل علیہ السلام کے لیے ان کا دوسرا نام ہے روح الامین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس روز اترتے ہیں فرشتے اور جبریل علیہ السلام. کتنے فرشتے رہتے ہم لوگ کچھ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ فرشتے اتنے ہوتے ہیں دنیا میں، بولتے جو جتنے کنکر ہوتے ہیں نا، کنکر پتھر کتنے ہیں، ہزاروں کروڑوں اور ان گنت ہے. اتنے فرشتے اترتے ہیں، ہم دیکھ بھی نہیں سکیں گے ان کو، چلنے کی بھی ایک جگہ نہیں رہے گی ہم لوگوں کو، اتنے فرشتے رہتے ہیں. اس روز اتنی رحمت، اتنی برکت، اتنی اچھی رات ہوتی ہے کہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اور ہم لوگ انفارچونیٹلی 5 راتوں میں سے صرف ایک رات کو کرتے ہیں اور باقی 4 راتیں سوتے رہتے ہیں یا دوسرا کچھ کام کرتے رہتے ہیں. تو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ اس 5 راتوں کی عبادت کریں، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم وہ کون سی رات ہے جس میں برکتوں کی رات ہے. تو لاسٹ میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر. اور اس رات کی فضیلت کب تک چلتی ہے؟ جب تک فجر طلوع نہیں ہوتا، فجر کی طلوع ہونے تک چلتی ہے. یعنی یہ 5 راتیں انسان کو جاگنا ہے اور بہت ضروری ہے. اگر کیا ہے، اگر ایک انسان یہ اللہ کے لیے اگر یہ 5 راتیں نہیں جاگ سکا تو پھر انسان جو ابھی میں اگزامپل دیتی ہوں کہ کتنے سارے ہم لوگ ہیں، جب ہماری اسٹڈیز ہوتی ہے، جب ہماری ایگزامس ہوتی ہے، بچوں کی ایگزامس ہوتی ہے، یا گھر میں کوئی فنکشن ہوتا ہے، یا گھر میں اللہ نہ کرے کبھی کوئی بیمار ہوتا ہے، تو کیا ہم لوگ رات میں جاگتے نہیں ہیں؟ پوری رات جاگتے. کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ پوری رات ہم لوگ جاگتے رہتے بچوں کے لیے یا کچھ فنکشنز کے لیے ایسے جاگتے ہیں. کیوں ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں نہیں ہم لوگ 5 راتیں نکال سکتے ہیں؟ یہ 5 راتوں میں کیا کرنا ہے آپ لوگوں کو؟ ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے کہ بس بیٹھ کے ٹائم پاس کرنا ہے یا ٹائم نکالنا ہے؟ استغفر اللہ. دیکھا گیا کہ جب کہا جاتا ہے کہ 5 راتوں کو نکالنا، 5 راتوں کو جاگنا ہے، تو استغفر اللہ العظیم کچھ ایسے رہتے ہیں جو گیمز میں بزی ہوئے رہتے ہیں، تو بولتے ہیں بس ٹائم نکالنا ہے، 5 راتیں نکالنا ہے، تو بزی ہیں گیمز کھیلنے میں یا کچھ دوسرا کام کریں. نہیں، یہ 5 راتیں جو ہے آپ کو عبادت کرنے میں نکالنا ہے، ذکر کرنے میں، تلاوت قرآن کرنا ہے، قیام اللیل ہے، یہ رات کی عبادت کرنا ہے. آپ کو وہ کام کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکے.
آپ وہ کام کریں گے، ہم وہ کام کریں گے جس کام سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے. تو ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو تلاش کریں. صحابہ نے تلاش کیا تو ہمارا بھی کام ہوتا ہے کہ ہم بھی اس کو تلاش کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ طاق راتیں آتی، جو لیلۃ القدر کی جب راتیں آتی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ کے پاس جاتے اور دستک دیتے اور ان کو اٹھاتے. یعنی کیا ہے، ان کو انفارم کرتے کہ اٹھ جاؤ. یعنی یہ راتوں کی کتنی اہمیت بتائی گئی ہے کہ اس راتوں کو آپ اپنے آپ کو ہی نہیں، اپنی فیملی کو بھی لے کر ان کو اٹھانا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے ہم لوگ کو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری دعاؤں قبول کر، ہماری مغفرت کر دے. اللہ ہمارے جہنم کی آگ سے بچا، ہمیں جنت الفردوس عطا فرما. یہ سب دعاؤں کرنا ہے، صرف اپنا نہیں ہے، ہم ہماری فیملی کو، ہمارے آس پاس، ہمارے پڑوسی، سب کے لیے دعا کرنا ہے. تو کوشش کریں گے ہم سب لوگ انشاءاللہ لیلۃ القدر جب آئے گا، انشاءاللہ آخری جب رات آئے گی، تو ہم لوگ اس کو بڑھ چڑھ کے اس میں عبادت کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ آخری عشرہ جب آتا ہے تو ایک دعا ہے جو وہ ہمیں بار بار پڑھنا ہے. اِنَّکَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّی. یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ 10 راتیں جو ہے 10 راتوں کی عبادت کر سکیں، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ کون سا دن ہوگا جو لیلۃ القدر کا ہوگا. 21، 23، 25، 27 اور 29 یہ 5 راتیں ہوتے ہیں جس میں ہم لوگ کو عبادت کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ سائنس بھی ہے جو یہ رات لیلۃ القدر کی رات مانی جا سکتی ہے. ہو سکتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب سن رائز ہوگا تو اس میں زیادہ ریز نہیں ہوں گے. تو کچھ بتاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ دن زیادہ ٹھنڈا ہو یا زیادہ گرمی نہ ہو، یا وہ جو رات ہے وہ تھوڑا لائٹ فل گلومی ٹائپ رہے گی. اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس طریقے کی رات ہوگی. ہمارا کام ہے بس ہم لوگ کو عبادت کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دینے والا ہے انشاءاللہ. اگر ہم لوگ سوچیے، اگر ہم لوگ صرف زندگی میں اگر ہم لوگ صرف 1 سال بھی اگر عبادت کر لیتے ہیں، اور اگر ہم لوگ 1 سال کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے، تو ہمیں 83 ایئرس کا ثواب ملے گا. اگر آپ کی ماشاءاللہ عمر 40 ہے، 50 ہے، 60 ہے، اگر اس عمر میں آپ نے 2 سال کی، اگر آپ کو 2 لیلۃ القدر اگر آپ نے پا لیا، تو 83 + 83 کتنا ہو جائے گا؟ 166 ماشاءاللہ. اور اگر سمجھو 3 سال کی عبادت، آپ کو 3 سال اگر آپ کو پا لیا آپ نے، تو 160 + 80 کتنا ہوگا؟ 240 ایئرس ماشاءاللہ. دیکھیے آپ، اگر ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جتنی بھی زندگی دیا ہے وہ ہر سال ہمیں اس لیلۃ القدر نصیب کا عطا فرما. کیونکہ اگر ہم لوگ 1 سال اگر ہم لوگ صرف ایک ہی رات اگر ہم لوگ وہ عبادت کر لیتے ہیں اور وہ رات کو پا لیتے ہیں، تو 83 ایئرس کا ثواب ملے گا عبادت کرنے کا. آج ہماری زندگی 40، 50، 60 سال کی زندگی ہوتی ہے. سوچئے ہمیں اس سے بھی زیادہ ثواب ملے گا عبادت کرنے کا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے نصیب میں وہ رات رکھیں، اور سب کو اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رات کو پانے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور بات بتاؤں گی، اگر ان کیس کوئی لیڈیز ہے جو ایسے کنڈیشن میں ہیں جو نمازیں نہیں پڑھ سکتے ہیں، قرآن نہیں پڑھ سکتے، اگر وہ پیریڈس میں ہیں، تو وہ کوشش کریں کہ وہ اس ٹائم پر ذکر کر سکتی ہے، اذکار کر سکتی ہے. اتنا ہی ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، قرآن نہیں پڑھ سکتی، بٹ وہ ذکر کر سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کا جتنا ذکر کرنا ہے وہ ذکر کر سکتے. تو ہم سب کو کوشش کریں گے ہم لوگ انشاءاللہ اس سال کے جو طاق راتیں ہیں، انشاءاللہ اس سال کے جو شب قدر ہے، لیلۃ القدر جس کو کہا جاتا ہے، اس کو انشاءاللہ اتنی اچھی طریقے سے کریں گے کہ انشاءاللہ ہمیں نہیں معلوم اگلا سال ہمیں ملے گا نہیں ملے گا، بٹ یہ اس میں سے ایک رات جو رہے گی لیلۃ القدر کی، اس کو پانے کی ہم لوگ کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، توفیق دے، صحت دے، تندرستی عطا فرمائے، کہ ہم سب انشاءاللہ اس رات کو مکمل اچھی طریقے سے عبادت کریں، اور اس رات کو صحیح طریقے سے اس کا فائدہ اٹھائیں. میری بس یہی ریکویسٹ ہے کہ ایسے کوئی کام نہیں کرنا
جس میں بدعت ہو جائے اور یا جس میں کوئی آپ کو بینیفٹ نہیں ہے، ایسا کام کرو جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستے پہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رات کو اچھی طریقے سے عبادت کرنے والا بندہ بنائے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرے، آمین۔